صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الفصل الرابع ہے فی مولد النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ قصیدہ بردہ شریف کا شعر نمبر 66 ہے۔ اس شعر میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صفت بیان کی جا رہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بعض لوگ ایمان لے آئے اور بعض لوگ ایمان نہیں لے کر آئے۔ عبارت دیکھ لیں، عمو وسمو فاعلان البشائر لم تسمع وبارکۃ الانذار لم تشمی۔ عبارت ہو چکی ہے، اس کا ترجمہ دیکھ لیں۔ وہ لوگ کفار اور فارسی معجزات کے دیکھنے سے اندھے ہو گئے اور معجزات کے سننے سے بہرے ہو گئے تو خوشخبریوں کا اعلان انہیں نہیں سنایا گیا اور ڈرانے کی چمک بھی انہوں نے نہیں دیکھی یا انہیں نہیں دکھائی گئی۔ ایک ایک لفظ کا ترجمہ دیکھ لیں۔ امو اس کا مطلب ہوتا ہے اندھا ہونا، یعنی وہ جو کفار و مشرکین تھے، فارسی لوگ تھے، مجوسی تھے، وہ اندھے ہو گئے۔ اور سمو اس کا مطلب ہوتا ہے بہرا ہونا، اور وہ بہرے ہو گئے، مطلب جس کو کوئی بات سنائی نہ دیتی ہو۔ اعلان یہ اردو میں بھی اعلان کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ بشائر یہ اس کا مطلب ہوتا ہے خوشخبریاں۔ لم تسمع اس کا تسمع کا مطلب ہوتا ہے سننا، سنانا، تو یہاں پہ ترجمہ ہوگا نہیں سنے گے۔ اور اسی طریقے سے آگے دیکھیں، باریکا، باریکا کہتے ہیں چمک کو۔ انذار، انذار کا مطلب ہوتا ہے ڈرانا۔ اور تشم، تشم اس کا مطلب ہوتا ہے دیکھنا۔ انہوں نے جو ڈرانے کی جو چمک تھی وہ بھی انہوں نے نہیں دیکھی یا ان کو نہیں دکھائی گئی۔ اب اس کا مطلب کیا بنے گا؟ دیکھیں، اس کا مطلب یہ بنے گا کہ جب ان کفار و مشرکین کو دین اسلام کی دعوت دی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو جن لوگوں نے دعوت قبول نہیں کی ان کا اس شعر کے اندر تذکرہ ہو رہا ہے۔ اب یہ لوگ عام ہیں، مشرکین مکہ بھی ہو سکتے ہیں، اور جو فارسی لوگ جن کا پہلے گزشتہ اشعار کے اندر تذکرہ ہو رہا تھا، یہاں پر مراد یہ مجوسی بھی ہو سکتے ہیں۔ یعنی غرض یہ کہ ہر وہ شخص جس نے دین اسلام کی دعوت کو رد کر دیا، قبول نہ کیا، تو گویا کہ وہ اندھے ہو گئے ہیں۔ مطلب یہ کہ انہوں نے معجزات دیکھے، لیکن دیکھنے کے باوجود چونکہ وہ ایمان نہیں لے کر آئے ہیں تو گویا کہ وہ اندھا ہے۔ اور اسی طریقے سے دین اسلام کی دعوت کو سنا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کو سنا ہے، اس کے باوجود ایمان نہیں لائے ہیں، تو گویا کہ وہ بہرے ہیں، حق کی بات ان کے دل کے اندر نہیں جاتی ہے، بذریعہ کانوں سے بھی اور بذریعہ آنکھوں سے بھی۔ تو جب وہ حق دیکھنے سے اندھے ہیں، حق سننے سے وہ بہرے ہو چکے ہیں، تو جو خوشخبریاں ہیں وہ اعلان ان کو تو گویا کہ سنائی ہی نہیں دیے۔ جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان قبول کرنے والوں کو خوشخبریاں سنائی تھی کہ جو لوگ دین اسلام کی دعوت کو قبول کر لیں گے، اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ان کو جنت میں داخلہ عطا فرمائیں گے۔ تو یہ جو خوشخبری کا اعلان ہے یہ ان کو سنائی نہیں دیا، کیونکہ یہ تو اندھے اور بہرے ہو چکے ہیں۔ اور اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو لوگ ایمان قبول نہیں کیا اور دین اسلام کی دعوت کو رد کر دیا، ان کو جہنم کے عذاب سے، دوزخ کے عذاب سے ڈرایا تھا۔ تو یہ لوگ چونکہ اندھے اور بہرے ہو چکے ہیں، تو یہ ڈر والی بات بھی ان کے کانوں میں نہیں گئی ہے اور انہوں نے اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھی ہے، تو لہذا یہ ڈرتے بھی نہیں ہیں، نہ یہ ڈرتے ہیں اور نہ ہی یہ خوشخبری کے مارے یہ ایمان قبول کرتے ہیں۔ تو گویا کہ یہ وہی ہو چکا ہے جیسا کہ قرآن مجید کے اندر آتا ہے، صم بکم عمی فہم لا یرجعون، یہ لوگ اندھے، بہرے اور گونگے ہیں، یہ لوگ اب واپس نہیں لوٹ سکتے ہیں۔ مطلب یہ کہ کفر و شرک کے اندر یہ اتنا زیادہ آگے بڑھ چکے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ شعر نمبر 67 ہے۔ اس شعر کے اندر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے وقت جو واقعات رونما ہوئے تھے ان میں سے ایک اہم واقعے کو بیان کیا جا رہا ہے۔ شعر کی عبارت دیکھ لیں۔ من بعد ما اخبر الاقوام کاہنہم بان دینہم المعوج لم یقم۔ ترجمہ دیکھ لیں۔ وہ لوگ اندھے اور بہرے ہو گئے بعد اس کے کہ لوگوں کو ان کے کاہنوں نے بتا دیا تھا کہ ان کا ٹیڑھا دین اب باقی نہیں رہے گا یا اب سیدھا نہیں ہو سکے گا۔ ایک ایک لفظ کا ترجمہ دیکھ لیں۔ من بعد اس کا مطلب ہوتا ہے بعد اس کے، یہ بعد اردو والا ہی بعد ہے، اور من اس کا مطلب ہوگا اس کے۔ ماں جو اخبار خبر دی تھی، اقوام قوموں کو، کاہن ان کے کاہن نے کیا خبر دی تھی، وہ یہ ہے، یہ خبر، بینا کا مطلب یہ خبر، دینہم ان کا دین، معوجہ ٹیڑھا،
यानी उनका टेढ़ा दीन, लम यकुम वो खड़ा नहीं होगा यानी सीधा नहीं होगा, बाकी नहीं रहेगा, ये इसके माने हैं। अब इसका मतलब है कि इसको ज़रा समझ लें। देखें जो काहिन थे उस ज़माने के अंदर, अब यहाँ पर समझिए कि काहिन क्या होता है। काहिन उस ज़माने के अंदर कुछ लोग थे कि जिनके पास बाज़ औक़ात जिन्नात आते थे और उनको कोई गैब की खबर बताते थे, तो वो उसके अंदर अपनी तरफ से झूठ मिलाकर फिर वो लोगों के सामने पेश किया करते थे। और बाद उनमें से ऐसे लोग होते थे कि उनके पास कोई जिन तो नहीं आता था, लेकिन वो वैसे ही क़ियाफ़ा शनासी करके, अंदाज़े लगा के और अपनी अक्ल का इस्तेमाल करके गैब के बारे में पेशन गोइयाँ कर लिया करते थे। ये काहिन लोग थे। दीन इस्लाम के अंदर इस किस्म के काहिनों के पास जाने से मना किया गया है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब विलादत हुई है, तो उस मौके के ऊपर कई ऐसे इशारात मिलते हैं, वाक़यात मिलते हैं कि जिन वाक़यात के मुताबिक ये जो काहिन लोग थे लोगों के, इनके काहिनों ने भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद की खबर दी थी और ये बात बताई थी कि इनका जो दीन है वो बाकी सारे के सारे बातिल दीनों के ऊपर गालिब आ जाएगा। इसी के यहाँ पे इशारा हो रहा है कि जो कौमें थी यानी जो लोग थे, उनको उनके काहिनों ने भी खबर दे दी थी कि जो उनका टेढ़ा दीन है यानी इनका जो बातिल और शिर्क वाला दीन है वो अब बाकी नहीं रहेगा, दीन इस्लाम इनके ऊपर गालिब आ जाएगा। तो यहाँ पे मैं मुनासिब समझता हूँ कि एक इसी तरीके से काहिन का जो वाक़या है वो आपके सामने रख दिया जाए ताकि बात को समझना आसान हो जाए। देखिए एक वाक़या मिलता है हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु अन्हु का। एक मरतबा आप एक शख़्स को देखकर फरमाने लगे कि मेरा ख़्याल है कि ज़माना जाहिलियत में ये शख़्स काहिन रहा होगा। उसे बुलाया गया तो उसने अपने काहिन होने का इकरार किया। तो हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु अन्हु ने उससे दरियाफ़्त किया कि तेरे जिन ने सबसे अजीब बात जो तुझे बताई थी वो कौन-सी थी? तो वो काहिन कहने लगा कि एक मरतबा मेरी जो जिन्नी थी वो घबराई हुई मेरे पास आई है और वो ये कहने लगी, और मैं तर्जुमा कर देता हूँ उसका, कि क्या आप जिन्नात और उनकी परेशानी को नहीं देखते और उनके ज़लील होने के बाद उनकी नाउम्मीदी को नहीं देखते और शहरों के ऊँटों और उनके टाटों के साथ मिलने को नहीं देखते? ये सुनकर हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया कि मैं एक मरतबा उनके बुतों के पास लेटा हुआ था कि मैंने एक आदमी को बहुत ज़ोर से चिल्लाते हुए सुना। ऐसी चीख मैंने इससे पहले कभी नहीं सुनी थी। वो जो आदमी चिल्ला रहा था वो ये कह रहा था, या जलीह अमरुन नजीह रजुलन फसीह यक़ूलु ला इलाहा इल्लल्लाह। तो ये 2 मरतबा ये आवाज़ सुनी गई। तो जब हमने तहकीक की तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेअसत इसी ज़माने के अंदर हुई थी। तो ये जो वाक़या है ये बुखारी शरीफ के अंदर मज़कूर है। तो ख़ुलासा ये है कि जो उस ज़माने के काहिन लोग थे, उन्होंने भी अपने लोगों को इस बात से ख़बरदार किया था कि तुम्हारा बातिल दीन अब बरकरार नहीं रहेगा। नबी आखिरुज़्ज़मा इस दुनिया में तशरीफ़ लाने वाले हैं और उनका हक़ दीन तुम्हारे बातिल दीनों के ऊपर गालिब आ जाएगा। इसी की तरफ इस शेर के अंदर इशारा किया जा रहा है। शेर नंबर 68 है। इस शेर के अंदर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासआदत के मौके पर एक अहम वाक़या रूनुमा हुआ था, उसी की तरफ इशारा किया जा रहा है। इबारत देख लें, तर्जुमा करते हैं, फिर आखिर में इसकी तशरीह करते हैं। व बादमा आयनु फिल उफ़्क़ि मिन शुहुबिन मुनक़ज़्ज़तिन वफ़्क़ मा फ़िल अर्ज़ि मिन सनमी। इस शेर की इबारत होगी, अब इसका तर्जुमा देख लें। और वो लोग अंधे हो गए इसके बाद कि उन्होंने आसमान के अतराफ में शोलों को गिरते हुए देखा, बिल्कुल वैसे ही जैसा कि ज़मीन पर बुत गिर रहे थे। इसका तर्जुमा है, एक एक लफ्ज़ का तर्जुमा कर लेते हैं। बाद ये उर्दू वाला ही बाद है, उर्दू में भी इसी माने में इस्तेमाल होता है। माँ जो बाद इसके इसका तर्जुमा होगा। आयनु ये होता है मुआयना करना। हम जो उर्दू में इस्तेमाल करते हैं ना लफ्ज़ कि फ़लाँ चीज़ का मुआयना किया, ये वही है आयनु। मुआयना किया मतलब ये है कि उन्होंने देखा। तो कहने का मतलब ये है कि अंधे हो गए इस मुआयना करने के बाद। किस मुआयना करने के बाद? वो आगे है। फ़ी का तर्जुमा होता है में। उफ़्क़, उफ़्क़ कहते हैं आसमान का किनारा। जब आप आसमान की तरफ देखते हैं ना ऊपर की तरफ, तो आपको बिल्कुल साइडों के ऊपर जो आपको आसमान नज़र आ रहा होता है, आसमान का जो किनारा आप कह सकते हैं उसको कहा जाता है उफ़ुक़। तो उफ़ुक़ आसमान का किनारा। शुहुब कहते हैं शोले को। और मुनक़ज़्ज़ा का मतलब होता है गिरना। ये जो है ना मुनक़ज़्ज़ा, इसका ताल्लुक़ इसी शुहुब के साथ है, यानी जो शोले थे वो आसमान से गिर रहे थे। तो ये जो कुफ़ार और मुशरिकीन थे, इन्होंने आसमान से शोले गिरते हुए देखे। आसमान से शोले गिरते हुए देखे, जो कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत के मौके के ऊपर एक अहम वाक़या हुआ था, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत का। तो इसके बावजूद ये लोग अंधे हो गए, इन्होंने हक़ को कबूल नहीं किया। वफ़्क़ा मा, इसका मतलब होता है मुताबिक होना। ये जैसे हम उर्दू में कहते हैं ना मुआफ़क़त, ये वही है। फ़ी का मतलब होता है में। अर्ज़ कहते हैं ज़मीन को, यानी ज़मीन में, यानी ये जो ऊपर से जो शोले गिर रहे थे बिल्कुल ऐसे ही था जैसे कि ज़मीन के अंदर सनम कहते हैं बुत को। जैसे ज़मीन के अंदर बुत गिर गए ना, अंधे हो गए, बिल्कुल इसी तरीके से आसमान से जो शोले थे वो भी ऐसे ही ज़मीन के ऊपर गिर रहे थे। अब इसका मतलब क्या है, इसकी तशरीह क्या है, अब हम इसकी थोड़ी सी तशरीह समझ लेते हैं। देखिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत के मौके के ऊपर 2 किस्म के तग़य्युरात हुए थे।
ایک تغیر ہوا تھا آسمان کے اوپر اور دوسرا تغیر ہوا تھا زمین کے اوپر۔ آسمان کے اوپر جو تغیر اور تبدیلی ہوئی تھی وہ یہ ہوئی تھی کہ شیاطین کو انگارے مارے گئے تھے۔ یہ جو پہلے شیاطین تھے یہ اوپر جا کے سنگن لیتے تھے، اور جو فرشتے آپس میں باہمی ہم کلام ہوتے تھے اور وہ زمین والوں سے متعلقہ بات چیت کیا کرتے تھے، تو یہ ان کو سن لیا کرتے تھے۔ لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی ہے تو آسمان کے دروازے شیاطین کے لیے بند ہو گئے ہیں۔ شیاطین جنہوں نے اوپر جانے کی کوشش کی تو ان کے اوپر جلتے ہوئے آگ کے انگارے پھینکے گئے تھے۔ تو یہی اس طرف اشارہ کیا جا رہا ہے کہ جو آگ کے انگارے تھے شیاطین کے اوپر برسائے گئے۔ اور زمین کے اوپر جو واقعہ رونما ہوا تھا وہ یہ تھا کہ دنیا بھر کے کئی بت خانوں کے اندر جو بت تھے وہ اوندھے منہ گر پڑے تھے۔ روایات میں آتا ہے کہ تاروں کو ٹوٹتے ہوئے دیکھ کر سب سے پہلے جو قبیلہ ثقیف کے لوگ تھے وہ گھبرا گئے۔ وہ اپنے قبیلے کا ایک شخص تھا عمرو بن امیہ، یہ عرب کے عقل مند لوگوں میں سے ایک شخص تھا، یہ اس کے پاس گئے ہیں اور اس سے حال دریافت کیا کہ ہم نے ستاروں کو ٹوٹتے ہوئے دیکھا ہے۔ تو اس نے پھر ان کو بتایا تھا اگر تو وہ تارے ایسے تھے جو کہ زمین اور سمندر کے راستے معلوم کرنے کے لیے استعمال ہوتے تھے، یعنی ان کو دیکھ کے سمندری راستہ معلوم کیا جاتا تھا، زمینی راستہ معلوم کیا جاتا تھا، اور اسی طریقے سے بعض ستارے ایسے ہوتے تھے جو گرمی اور سردی میں خاص خاص برجوں کے اندر رہتے تھے، لوگ اس سے احوال معلوم کیا کرتے تھے۔ یعنی مطلب کہنے کا یہ ہے کہ جو لوگوں کی معیشت کے اندر کرامت ہے، اگر تو ایسے تارے ٹوٹے ہیں تو یہ قرب قیامت اور دنیا کے زوال کی طرف اشارہ ہے، اور اگر وہ تارے ایسے نہیں تھے، مطلب یہ کہ وہ راستہ معلوم کرنے کے لیے استعمال نہیں ہوتے تھے، اور اسی طریقے سے گرمی اور سردی کے موسم کے اندر خاص خاص مقامات کے اوپر نہیں ہوتے تھے، اس کے علاوہ جو ستارے تھے وہ ٹوٹے ہیں، تو پھر اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق کے ساتھ کسی خاص اور عظیم الشان کام کا ارادہ کیا ہے۔ دیکھیں جو دوسرا مصرع ہے اس میں بتوں کے اوندھے منہ گرنے کا ذکر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت موقع پر جس طریقے سے دیگر واقعات رونما ہوئے تھے، ایک بڑا اہم واقعہ یہ بھی تھا کہ دنیا بھر کے اندر کئی بت خانوں کے اندر جو بت تھے وہ اوندھے منہ گر پڑے تھے۔ کتب سیرت کے اندر اس قسم کے واقعات تفصیل کے ساتھ منقول ہیں۔ خلاصے کے طور پہ ایک دو واقعات کی طرف میں اشارہ کر دیتا ہوں۔ لیکن قریش کے چند حضرات ایک مرتبہ ایک بت کے پاس رات کے وقت کھڑے تھے کہ وہ بت اوندھے منہ گر پڑا۔ جب 3 مرتبہ ایسا ہوا تو حضرت عثمان بن حویرث رضی اللہ عنہ نے اس بت سے پوچھا کہ تجھے کیا ہوا؟ تو جواب میں سے ایک جن کی آواز آئی، جس کا خلاصہ یہی تھا کہ بت گر پڑے ہیں اور ایک اہم واقعہ رونما ہوا ہے۔ اسی طریقے سے ایک اور واقعہ بھی ذکر کیا جاتا ہے کہ حضرت ورقہ اور عمرو بن نفیل رضی اللہ عنہ یہ دونوں نجاشی کے پاس گئے۔ ان کے پہنچتے ہی نجاشی نے ان سے قریش میں نومولود بچے کے حوالے سے سوال کیا۔ تو ورقہ نے فرمایا کہ ایک رات ایک بت کے قریب میں سویا ہوا تھا، جس میں پھر بت کے اندر سے آواز آئی، اور اس میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا اشارہ کیا گیا تھا، اور پھر وہ بت تھا وہ اوندھے منہ گر پڑا۔ اس کے بعد پھر نجاشی نے اپنا واقعہ سنایا۔ اسی طرح بعض روایات میں یہ بھی ذکر کیا جاتا ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی تھی تو بعثت کے موقع پر بھی سارے بت یہ زمین کے اوپر گر گئے تھے۔ تو بہرحال یہی اس شعر کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے کہ جس طریقے سے زمین میں بت گر گئے تھے، بالکل اسی طریقے سے آسمان میں شہاب ثاقب یا جلتے ہوئے جو انگارے تھے وہ شیاطین کے اوپر مارے گئے تھے۔